دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ احکم الحاکمین، اے پروردگار عالم، اپنے پاک حبیب کے جوڑوں کا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، قرضدار ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں مالک سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو یہود و حنود کے ظلم جبر بربریت سے آزادی عطا فرما۔ عزیز دوستو، رجب شریف کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو رب نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کملی والے آقا فرماتے ہیں اس مہینے جو بندہ رب سے جو طلب کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ مہینہ جو پروردگار کا ہوا تو اس میں پروردگار اس مہینے کی حرمت اور عزت کرنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے کرم سے بھرپور عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ جو ہے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ جیسے کسان زمین کے اندر گندم کا بیج بوتے ہیں، بیج بو کے وہ کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں تو گندم کی فصل زمین سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی لگنے کے بعد وہ تیار ہو جاتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ لو۔ تو ایک دانے کے بدلے میں کسان کو 700 دانہ ملتا ہے۔ کتنے دانے ملتے ہیں؟ فرمایا رجب ہے بیج بونے کا مہینہ، اور آنے والا مہینہ ہے آگے شعبان کا۔ آقا فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان اللہ کے حبیب کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ پھر آئے گا تیسرا مہینہ۔ آقا فرماتے ہیں رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے نیکی کا بیج بو دو، شعبان کے مہینے میں کملی والے پر درود و سلام پڑھ کے اس کو پانی لگا دو، رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں لیتے جاؤ۔ تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ، اور اس مہینے میں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک ہی یاد آتی ہے، محبوب کو معراج کی رات۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ معراج والا مہینہ ہے، یہ آقا کی معراج والا۔ اور یاد ایک اور بھی آتی ہے کہ یہ مہینہ مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں مولا کائنات، مولا مشکل کشا، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب کو کائنات میں تشریف لائے۔ یہ عظمتوں رفعتوں شانوں والا مہینہ ہے، اور اس کی رجب کی پہلی تاریخ کو، رجب کی پہلی تاریخ کو اولاد علی داماد صدیق امام باقر کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ اولاد علی داماد صدیق، اولاد علی داماد، کیونکہ حضرت علی کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین آپ کے شہزادے امام محمد باقر، امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کے بیٹے محمد، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی بیٹی ام فروہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح ہے امام باقر کے ساتھ، پڑپوتی کا نکاح ہے امام باقر کے ساتھ،
اور اس نکاح کے ذریعے سے اللہ نے عطا کی امت کو امام جعفر صادق۔ تو یہ مہینہ ان پاکیزہ طیب و طاہر ہستیوں کا ہے، اور 22 رجب کو بہت سارے لوگ امام جعفر صادق کی ایصال ثواب کی مجالس کا انعقاد بھی کرتے ہیں، جن کو رسم کنڈا کہا جاتا ہے۔ یہ کنڈا نام تو ٹھیک نہیں ہے، ایصال ثواب کی محفل ٹھیک ہے۔ کنڈا کس میں اندہ کنڈا کر کے آگے ہوں گے، تو اس ایصال ثواب کے لیے 22-21 کو یا پورے رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی محافل مجالس کا اہتمام کرنا جائز عمل ہے، کیونکہ ایصال ثواب ہمارا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کسی تاریخ کے تعین ضروری نہیں، کسی بھی لمحے کسی بھی پاکیزہ ہستی کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مگر اس میں ایصال ثواب کا معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ اس محافل اور مجالس کو محدود نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اس کمرے کے اندر جو لنگر کا انتظام ہے اس لنگر کو باہر تقسیم نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ یا اس چیز کے اندر صرف یہی اہتمام کرنا جائز ہے، حلوہ پوڑی یا اس طرح کے معاملات اس کے علاوہ جائز نہیں۔ ایصال ثواب کے مجالس میں جس چیز کی آپ کی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کیا ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو رجب کا مہینہ بہت ساری بہاروں کے ساتھ کائنات میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس مہینے کے اندر یہ جو ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پسندیدہ اشخاص ہی اس لنگر سے مستفیض ہو، ہم کسی غریب کو اگنور کر دیں اور امیر کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے رہیں تو وہ بھی ایصال ثواب کے مقاصد کو ہم حاصل کر سکتے نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے طریقہ، ہمارے اسلاف نے ہمیں اس کا انداز سکھایا ہے۔ میاں شیر محمد شیر ربانی آپ سب جانتے ہیں، میاں شیر محمد صاحب کو جانتے ہیں، شیر محمد نو جان دے ہو اور بیلی ہو شیر محمد نو جان دے ہو۔ میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ شرکپور شریف والے، اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ ہمارے دلوں کا نور ہے، اور انہی بزرگان دین کی وجہ سے آج ہماری زبانیں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آج ہمارے دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے دھڑک رہے ہیں۔ میاں شیر محمد صاحب شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک پنڈ کا چودھری آیا ملنے کے لیے، پنڈ کا چودھری، اور میاں صاحب نے جو چودھری کی ڈیفینیشن کی ہے نا، پوچھا گیا کہ چودھری کس کو کہتے ہیں؟ میاں صاحب سے پوچھا گیا، ہماری اصطلاح میں تو چودھری وہ ہوتا ہے جس کا رقبہ زیادہ ہو، ہماری اصطلاح میں چودھری وہ ہوتا ہے جس کو 2-4 دیہاتوں کے اوپر حکمرانی ہو، ہمارے علاقوں میں چودھری وہ ہوتا ہے جس کی پگ کا شملہ بڑا ہو، ہمارے ہاں تو چودھری وہ ہوتا ہے جس کے 4 مربع زیادہ ہو۔ میاں صاحب سے پوچھا گیا چودھری کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو سب سے بڑا محمد عربی کا غلام ہو، جو نبی کا غلام ہو اس کو چودھری کہتے ہیں، جو آقا کا غلام ہو اس کو چودھری کہتے ہیں۔ فرمایا چتراہٹ اسی کو اچھی لگتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق و غلام بن جائے۔ جاوید اب بھائی نے ابھی کلام پڑھا سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، اس امت کے سب سے بڑے چودھری کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی انگوٹھی عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر کو، کہا کہ صدیق اس انگوٹھی کے اوپر جاؤ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، انگوٹھی کے اوپر نقاش سے کہتے ہیں اس پر اللہ بھی لکھ دو، اس کے محبوب کا نام محمد عربی بھی لکھ دو۔ نقاش نے اللہ بھی لکھ دیا، محمد بھی لکھ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر انگوٹھی کو سنبھالتے ہیں، سنبھالنے کے بعد یہ انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آقا کریم نے انگوٹھی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا صدیق یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اس کے اوپر صرف اللہ لکھوانا ہے، تم نے اس پر میرا نام بھی لکھوا لیا۔
عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم صدیق کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ رب کے نام سے اس کے یار کے نام کو جدا کر سکوں. یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یہ تو ٹھیک ہے اللہ کے نام کے ساتھ تم نے میرا نام لکھوایا مگر میرے نام کے نیچے تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا ہے؟ سیدنا صدیق ایک بار عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے یہ میں نے نہیں لکھوایا ہے. جبریل فوراً آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صدیق کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ رب سے اس کے یار کے نام کو جدا کیا جائے ایسے ہی اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے محبوب کے نام سے اس کے محب کے نام کو جدا کیا جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ آباد زندہ آباد یا غوث آدم دستگیر. چودھری تو وہ ہوتا ہے جس کی چتراہٹ زمین والوں پر بھی چل رہی ہو آسمان والوں پر بھی قائم و دائم ہو جس کے چرچے یہاں بھی ہوں جس کے چرچے وہاں بھی ہوں. تو میاں صاحب کے پاس ایک چودھری آیا پنڈ کا چودھری آیا اپنے ایک نوکر کے ساتھ. میاں صاحب کے لیے کوئی پھل شل کوئی تحفے تحائف لے کے آیا. شرک شریف میں باغات کا شہر ہے امرود کے اور لیچیوں کے وہاں پر باغات لے کے آیا. میاں صاحب نے اس کو رکھوایا دسترخوان بچھایا. اب چودھری کے لیے کھانا لگ گیا. چودھری نے کیا کیا نوکر کو کہا تم دروازے سے باہر چلے جاؤ یہ دو بڑوں کا معاملہ اور ملاقات ہے تم اس ملاقات کے اندر نہیں آ سکتے ہو. اب میاں صاحب نے دسترخوان لگا دیا کھانا لگ گیا. جب کھانا لگ گیا چودھری اکیلا کھا رہا ہے. ادھر میاں صاحب کا کھانا آتا ہے درویش لے کر بیری لے کر. میاں صاحب نے اپنا کھانا کھولا اس نوکر کو بلایا کہا آؤ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھا جاؤ میرے ساتھ میں. اس نے کہا جی میں نوکر ہوں. فرمایا تو اس کا نوکر ہے میں کملی والے کا نوکر ہوں. فرمایا تو اس چودھری کا نوکر ہے میں مدینے والے کا نوکر ہوں. چودھری اپنے ساتھ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا. ایک نوکر تو نوکر کو قریب بٹھا کر کھلا سکتا ہے نا. یہ میاں صاحب میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کی تربیت تھی. اس لیے نظر نیاز کوئی بھی ہو اس میں غریبوں کو اس میں ملازموں کو ساتھ بٹھا کر کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس سے اللہ کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے. اس میں یہ سمجھا کرو کہ کوئی کسی کا نوکر نہیں ہم سب کملی والے کے نوکر ہیں. ہم سب کملی والے کے ہم سب اپنے آقا مولا کے نوکر ہیں. اور آج کے دور میں دوستو فتنے کا دور ہے عجیب کٹھن دور گزر رہا ہے. قرآنی آیات کو وہ اپنی تعویلات کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت کو چشمہ کرتا ہے اس کا مقصد نکالتا ہے دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے. قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے یا اللہ کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائے. فرمایا انہ لا یفلح المجرمون. فرمایا کہ جو مجرم لوگ ہیں وہ کامیابی کو حاصل کر سکتے نہیں ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو کم از کم یہ فیس بک یوٹیوب ان چینلوں سے پرہیز کروایا کرو. اگر دکھانا ہی ہے تو اپنے اصلاحی اور اچھے چینل سے کھاؤ. جیسے جاوید بھائی کا چینل ہے جاوید سہروردی جاوید منیر سہروردی کے نام سے ہمارا ہر درس قرآن اس چینل کے اوپر موجود ہوتا ہے. ناشری موجود ہوتی ہے دین کے معاملات وہاں پر موجود ہوتے ہیں. آپ یہ اپنے بچوں کو دکھائیں. لیکن آج کل جو وہاں پر گند پڑ گیا ہر تیسرا سے دوسرا بندہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. آج اب ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے. ایک شخص ہے محمد قاسم کے نام سے اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں مہدی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے.
اور اس سے بڑی خباثت کیا ہو سکتی ہے؟ چہرہ اس کا دیکھ لو، مکروہ چہرہ ہے۔ پہلے کام ہمیں مرزا انجینئر جیسے ٹکرے ہوئے تھے، ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے تشریف لا کے مجھے الہام فرماتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو، یہ کہہ دو، وہ کہہ دو، اور ایسے لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ قرآنی آیات کی تعبیریں پیش کرتا ہے، قرآنی آیات کی تعبیریں پیش کرتا ہے۔ اور سن لو میرے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں ایسا شہزادہ ہوگا کہ جس کا باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پہ ہوگا، سیرت اور کردار وہ میرے اس طرح اپنائے گا کہ لوگوں کو میرا دور یاد آ جائے گا، اس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا، اس کی صورت سے میری محبت کی صورت کی جھلک آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا تعارف یہ ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر میرا ایسا خون دوڑتا ہوگا، اس کے اندر ایسا خون اور جلال اور جمال اور کمال ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو پہچان کر کہیں گے یہ محمد کی اولاد جا رہی ہے۔ اور امام مہدی کی شان کیا سمجھتے ہو، کیا جانتے ہو تم؟ نہ تمہارا حسب، نہ تمہارا نسب، نہ تمہارا رنگ، نہ تمہارا روپ، کلین شیو۔ اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے امام مہدی کے لیے داڑھی شرط نہیں ہے، امام مہدی کے لیے داڑھی شرط، کہتا ہے وہ کلین شیو ہوگی۔ وہ ظالمہ تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جانشین ہوں گے، امت کے خلیفہ وقت ہوں گے، کیا تم نے ان کو سنت رسول کا تارک سمجھا ہے؟ بتاؤ مجھے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی کی چہرے کے اوپر سنت غائب دکھاؤ مجھے۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک، امام زین العابدین پاک، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، امام رضا، امام حسن عسکری، جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منزہ و مرصع ہے۔ ہر بندہ جس کو دو بندے ماننا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی اس طرح گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے ایسے لوگ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں جو ہماری ہی جماعت کے ہیں، ہماری ہی جماعت کے۔ اللہ نے کوئی شہرت اور عزت دی، کسی کو اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کہنے پر مروڑ اٹھ رہا ہے۔ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ او ظالمہ، تجھے کیا خبر، رب کائنات نے جن کو عزتیں دی ہے اللہ ان کے عزتوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے، کیونکہ اللہ جب عزت دیتا ہے ایسے نہیں دیتا، اللہ پھر عزتوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تم کہو کہ مجھے اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اب دیکھنا تو صحیح، تو نے امام احمد رضا کی عزت کا انکار کیا، تیری عزت کہاں جاتی ہے؟ اور کسی کو دیکھ لو مروڑ اٹھتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے۔ اب معراج کا مہینہ شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کو مروڑ اٹھے گا، نہیں جی جسمانی ہوئی تھی کہ خواب کے اندر ہوئی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے ہو جائے؟ کسی کو نور کی بات آئے گی، کسی کو بشر کی بات آئے گی، تم کیا سمجھو اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ عقائد اور نظریات کا تحفظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر، آپ کی تیاری، آپ کی ذات کو بنانے کا انداز جدا تھا پوری کائنات سے۔ اللہ نے ہر کسی کو خمیر بنایا، ہر کسی کے جسم کو بنایا تو مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، سرخ گارے سے، کالے گارے سے، سفید گارے سے، لیکن جب تیرے اور میرے آقا کے وجود کو بنایا فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، رب نے اپنے نور کے حصے میں سے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ میں تم نے نور مصطفیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا کیا ہے؟
وہ ظالمہ، تم نے پانی کی چشمے انگلیوں سے بہتے ہوئے تمہیں نظر نہ آئے کہ ہاتھ کی انگلیوں سے خون کے فوارے تو نکل سکتے ہیں، پانی کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں اس سے مقام مصطفیٰ کی سمجھ نہ آئی کہ مستحائے مبارک سے 5 انگلیوں سے 5 پانی کی چشمے، اور اتنا پانی کے 1400 صحابہ یا اس سے زیادہ صحابہ سیراب ہو جائے، ان کی سواریاں سیراب ہو جائے، پانی پھر بھی کم نہ ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ پھر بھی نہ سمجھا کہ وہ نور ہے کہ بشر ہے؟ ہم آقا کریم علیہ السلام کی بشریت کے بھی اقرار کرنے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بھی اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ نور ہیں تو بے مثل و بے مثال ہیں، آپ بشر ہیں تو بے مثل و بے مثال ہیں۔ بشر رب نے بنایا اس لیے تھا تاکہ ہم جیسے بشروں کو تعلیم و تربیت دے سکے، رب تک پیغام پہنچا سکے، اور نور ایسا بنایا کہ نور سے میرا جبریل بھی ایک مقام پر کہہ اٹھے، بال برابر کرتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاتا ہوں، میرے نبی اس سے آگے مجھے جاتے ہیں، رب دکھاتا ہے کہ نور ایسے ہے کہ نور والے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یا غوث اعظم دستگیر۔ اور رب کائنات نے اپنے حبیب کو صرف ایک دنیا کے لیے بنا کے نہیں بھیجا ہے، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا حبیب سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے، سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے، ہر جہان کے لیے آپ رحمت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زمین کا جہان بھی کملی والے کی سلطنت، زمین کے نیچے برزخ کا جہان بھی کملی والے کی سلطنت، ہوا کا جہان بھی کملی والے کی سلطنت، آسمانوں کے جہان بھی کملی والے کی سلطنت، اس سے اوپر کے جہان بھی آقا کی سلطنت۔ اور جب پوری کائنات کے لیے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے رب کائنات کہ سمجھ جاؤ جہاں کے لیے وہ رحمت ہے وہاں پر جانا ان کے لیے کوئی محال نہیں ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس گھڑی چاہے آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں جی؟ ہاں جی، میرے خیال میں تو 5 صوبے ہیں، صوبہ گلگت بلتستان نہیں، 5 صوبے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کیا اس کو کسی صوبے میں کسی ضلع میں جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ بولے، جہاں چاہے جس جگہ چاہے مرضی وہ جا سکتا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ یہ پورے ملک کا وہ وزیر اعظم، پورے ملک کا وہ صدر ہے، تو رب کائنات نے جس محبوب کو جان کائنات بنا کے بھیجا ہو، جس محبوب کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کے بھیجا ہو اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہو، تو یہ جہان کیا وہ جہان کیا سب میرے حبیب کے قدموں کے نیچے ہے، سب میرے حبیب کے قدموں کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا وجود اور ہے، میرے یار کا وجود، تمہارا وجود اور ہے، میرے حبیب کا وجود اور ہے۔ اور آج اس مہینے کے اندر نئی بحثیں چھڑ پڑے گی کہ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے گئے، اور میں نے کہا یہ جو رات کا باس کرتے ہیں نا، رات کے تھوڑے حصے میں کیسے گئے، یہ عقیدہ ہے ابو جہل والا۔ اس نے کہا تھا کیسے ممکن ہے، اور شیر صدیق اکبر نے کہا یہ تو بہت وقت ہے، اس سے کم وقت بھی کہتے، اس سے زیادہ جگہ بھی کہتے، تو صدیق اس کی بھی تصدیق کرتا۔ میں نے کہا ابو جہل نے کہا تھا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر اوپر سے لامکہ تک جنت کی سیر کی، میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، ہر نبی کو دیکھا، نبی سے ملاقات کی، اور تفصیلاً ملاقات ہوئی، تفصیلاً۔ یہ ایسی ملاقات نہیں تھی کہ ایک ایک لمحہ السلام علیکم وعلیکم السلام، نہیں، ڈیٹیل وائز، ڈیٹیل وائز۔
بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ لو سمجھ آ جائے گی. بخاری شریف کی ایک حدیث، اس کے اندر یہ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر پاک نبی کی جب ملاقات ہوئی نا، واپسی پر آتے ہوئے واپسی پر، اور واپسی چھٹے آسمان تک آنا کتنا بڑا سفر ہے. چھٹے آسمان سے لے کر 7واں آسمان 500 سال، پھر اس سے آگے جناب سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے حجابات، 72,000 حجابات ہیں. کتنے حجابات ہیں؟ 72,000 حجابات ہیں. ایک حجاب سے دوسرے حجاب کا فرق 500 سال کی مسافت. ان حجابات سے آگے پھر عرش عظیم ہے، عرش عظیم سے آگے لامحدود سفر طے کر کے لامکاں ہوتا ہے. وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پہ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ رب سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں، بتائیں ملاقات کیسی رہی ہے؟ آپ کی اللہ سے ملاقات کیسی رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں پیارے موسیٰ بہت سونی رہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام محبت بھرے انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، آپ کے چہرے میں اللہ کا جلوہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ رب نے کہا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، جو مجھے دیکھے گا تو اس کو دیکھ لینا. کیونکہ آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق ہی کو دیکھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حسن مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو، چہرہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، حسن خدا کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر پوچھتے ہیں بتائیے اللہ نے آپ کو کیا دیا، رب نے آپ کو تحفہ کیا دیا، آپ کی امت کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ میرے کریم نے کہا اللہ رب العزت نے 50 صلاۃ 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں، 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیے. کیوں لوٹ جائے؟ تخفیف الصلاۃ، نماز میں کمی کروا کے لائے. 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، اس کو کم کروا کے لائے. پاک نبی تشریف لے گئے. کتنا سفر بنتا ہے. آقا تشریف لے گئے، پھر لامکاں پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ہے 50 زیادہ ہے کم کر دے. رب نے 5 کم کی. کتنی کم کی؟ 5 کم کی. اللہ کو خبر تھی کہ محبوب نے 5 ہی لے کے جانی ہے، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ موسیٰ کو سمجھا دیا موسیٰ تیرا بھی کام ہوتا رہے گا، میرا بھی کام ہوتا رہے گا، تیرا بھی کام ہوتا رہے گا، میرا بھی کام. بندہ مدینہ طیبہ میں جاتا نا بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی ایسا بہانہ مل جائے، فلائٹ لیٹ ہو جائے، فلائٹ کینسل ہو جائے، 2-4 دن اور مل جائے، 2-4 دن. میں غالباً ایک حج پہ تھا 2016 کے حج پہ. 2016 جب حج پہ تھا تو واپسی کی میری جس نے سیٹ تھی نا، تو سامان پیک ہو گیا، گاڑی پہ سوار ہوئے ایئرپورٹ کی جانب. تو وہاں ابا جی کے کزن میرے چچا ہوتے تھے، ان سے میں نے کہا جی ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے جو ہے نا مجھے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دلوا دے. فلائٹ تھی میری صبح 9:30 بجے کی. فجر کی نماز ہم نے ادا کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں مسجد نبوی شریف میں. نماز فجر ادا کر لی. فجر کے بعد آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے فارغ ہوئے، گاڑی میں آ کے بیٹھے تو سیدنا امیر حمزہ پاک کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے. آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو میں نے دعا کی اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چچا جان، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے چچا امیر حمزہ کی چوکھٹ پہ جو سوال کرے اس کا سوال رد نہیں ہوتا. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ امیر مدینہ ہیں، گورنر مدینہ ہیں، حاکم مدینہ ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے چند یوم اور مدینہ طیبہ میں حاضری کا شرف عطا فرما دیں، چند دن کی اور مہلت نصیب فرما دیں. میں نے یوں دعا کی، میرے دل کو سکون ہوا. تو میں نے اپنے چچا سے کہا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا، ابھی میرا مدینے میں سٹے باقی ہے، ابھی قیام باقی ہے. کہتے ہیں نا نا نا، یہ جہاز کسی کی نہیں سنتے.
آپ کی سیٹ کنفرم، آپ کی آج کی فلائٹ کنفرم، آپ کسی صورت میں مزید مدینہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔ ابھی ہم آپ کے ایئرپورٹ چھوڑیں گے، وہاں سے آپ کی بورڈنگ ہوگی، جہاز بٹھائے گا، لاہور جا کے اتار دے گا۔ میں نے کہا میرا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال محبوب بے مثل بے مثال نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور کیونکہ درس قرآن کمیٹی کا نعرہ یہی ہے، حق محمد حق محمد حق محمد۔ میں نے کہا میں نے دعا کی ہے سیدنا امیر حمزہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے، اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ امیر حمزہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے جو سوالی سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا۔ میں نے کہا میں نے سوال کر دیا اس یقین کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ کریم کے لبائے مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو میری دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے کہ نہ یہ کیسے ممکن ہے، سیٹ کنفرم، فلائٹ کنفرم، وقت ہو چکا، چلے آئے ایئرپورٹ چلتے ہیں۔ جب ہم مدینہ طیبہ ایئرپورٹ پہنچے نا، اندر کاؤنٹر پہ گئے، لکھا ہوا تھا فلائٹ از کینسل۔ انہوں نے لکھا تھا فلائٹ کینسل۔ وہاں سے کاؤنٹر سے پوچھا کہ کب یہ فلائٹ دوبارہ جائے گی، انہوں نے کہا کوئی پتہ نہیں، 2 دن بعد جائے، 3 دن بعد جائے، 4 دن بعد جائے۔ واپس ہم ویسے کے ویسے واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار اتنا پکا عقیدہ ہے تیرا۔ میں نے کہا ہمیں تو اتنا اپنی جسم کے اندر جو روح بہ رہی ہے اس پہ یقین نہیں ہے جتنا اپنے محبوب کے فرمان پہ یقین ہے۔ ہمیں اپنے جسم پر، اپنی ذات پر یقین نہیں، لیکن قبری والے کے فرمان پر یقین ضرور ہے۔ جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، مولا مشکل کشا نے ہمیں عقیدہ نظریہ دیا ہے کہ حضرت علی پاک سے پوچھا کسی نے، اے علی بتا تو صحیح سب سے زیادہ تمہیں سکون کب ملا، اطمینان کب ملا؟ جس دن مجھے محبوب نے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ محبوب نے کہا تھا علی صبح ہوگی، یہ امانت داروں کو لوٹانا، اس کے بعد پھر تم مدینے چلے آنا۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ موت کا وقت اٹل ہے، موت ایک حقیقت کا نام ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دہلیز پر موت نے دستک دینی ہے اور بتا کر بھی نہیں آتی، لیکن میں اس رات اتنے اطمینان سے سویا۔ علی یقین رکھ لے جب تک تو مدینے پہنچ نہیں جاتا موت کے دروازے پر نہیں آئے گی، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان تھا، میرے آقا کا فرمان تھا۔ میں نے کہا اسی یقین اور عقیدے کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے، میرے امیر حمزہ کی چوکھٹ پر جو سواری آتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹتے۔ میں نے کہا میں نے وہاں دعا کی تو میں خالی کیسے جا سکتا ہوں، اور کھڑا بھی امیر مدینہ کی چوکھٹ پہ ہوں اور کھڑا بھی شہر مدینہ کے اندر ہوں۔ میں نے کہا یہ تو سرکار کے سر مبارک کی جانب ہے نا، سیدنا امیر حمزہ کا روضہ، آپ کا روضہ سرکار کے سر اقدس کے بالکل روبرو ہے۔ میں نے کہا سرکار کے قدمین میں جو جنت البقیع میں لیٹی ہستیاں ہیں، سرکار کے قدمین میں جنت البقیع میں جو لیٹی ہستیاں ہیں، خاتون جنت سیدہ پاک امام حسن مجتبیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش، ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ، ام المومنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، اماں حلیمہ سعدیہ، مولا علی کی اماں حضرت فاطمہ بنت اسد، امام زین العابدین، اور اتنی پیاری ہستی جو جنت البقیع سرکار کے قدمین میں آرام فرما ہے۔ میں نے کہا ان کے پاس جا کر ان مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرو، رب وہاں پر دعا رد نہیں فرماتا تو جو سر انور کی خوشبوئیں لے رہے امیر حمزہ، ان کی چوکھٹ پہ دعا کیسے رد ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ نظریہ دیا ہمیں، اور کہتے ہیں کہ لیلن تھوڑی سی رات میں، تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ سرکار کی زیارت کی، 9 مرتبہ قمری والے سے ملاقات کی اس معراج کی رات میں، 6 آسمان سے لامکان تک قمری والے جاتے، پھر واپس آتے، 5 نمازیں جب رہ گئی نا 50 سے 5،
موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے، اب بھی زیادہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں موسیٰ اب شرم آتی ہے، اب شرم آتی ہے۔ تو رب نے اعلان کیا حبیبہ اگر تو واپس پلٹ کے آتا تو میں یہ بھی چھوڑ دیتا، یہ بھی چھوڑ دیتا۔ اللہ کے حبیب نے اس کی مالکہ شرم آتی ہے، 5 نمازیں کیا میری امت نہیں پڑھ سکے گی؟ رب نے کہا جا امت کو پیغام دے دے، 5 نمازیں وہ پڑھیں گی، 50 کا ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ تو اے دوستہ آج کے دور میں یہ بحث چھڑ پڑی ہے، رجب کا مہینہ شروع آئے گا، یہ بحث چھڑے گی، کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے، کسی کی بات پہ کان نہیں دھرنے۔ جو آپ سے بات کی کیسے ممکن ہے؟ اس سے کہنا کہ ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات پڑھے ہیں کہ کملی والی نے زمین پر بیٹھ کر آسمان کی ہواؤں فضاؤں میں معلق شدہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا ہے، زمین بھی میری حکمرانی ہے، آسمانوں پر بھی میری حکمرانی ہے۔ اور ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے، اس معجزے کو سنا ہے کہ کملی والے نے سورج غروب سورج کو واپس اثر پر پلٹایا ہے۔ اس لیے ہمیں پتا ہے کہ سورج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت۔ تو پتا کیا چلا کہ جتنے معترضین ہیں جو اعتراض کرے ذات مصطفیٰ پر، اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، اللہ کی ذات پر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس رب نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اور محبوب کی عظمت و شان کے لیے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، اللہ نے اسے تنہا ایسے نہیں بھیجا، ساری شانیں عطا کر کے بھیجا ہے، ساری شانیں، ساری عظمتیں، ساری عزتیں۔ اور رب کائنات واللہ یعصمک من الناس، اے حبیبہ لوگوں کے شر سے آپ کی عزت کی میں حفاظت کروں گا، لوگوں کے شر سے آپ کی عزت کی میں حفاظت کروں گا۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ بننا ہے، آقا کی عزت کے کیا بننا ہے؟ اللہ نے کیسے عزت کی محافظت کرنی ہے؟ اللہ کے اپنے دستے ہیں، اللہ کا اپنا لشکر ہے، اللہ نے اس کو لشکر کو کیا نام دیا؟ اولئک حزب اللہ۔ فرمایا 2 لشکر ہے، حزب الشیطان اور حزب اللہ۔ حزب الشیطان، شیطان کے لشکر کا کام کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کے نبیوں کے اختیار پر طعن و تشریح کرنا۔ اور حزب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو تسلیم کرنا، اللہ کی دی ہوئی عزت کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کے لشکر کا کام ہے۔ اور فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ تمہیں کیا معلوم رب کا لشکر کون سا ہے اور کیسا ہے؟ تم نے اللہ کے لشکر کا روپ نہیں دیکھا کہ جب راجپال کھتری آتا ہے تو لشکریوں سے نکل کر علم دین میدان میں آ جاتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جب ایک گورنر وقت اللہ کے حبیب کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے تو اللہ کے لشکر میں سے ملک ممتاز قاضی نکل کر میدان میں آتا ہے؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرتے ہوئے مسیلمہ کذاب آتا ہے تو حضرت عمار بن یاسر اور دیگر صحابہ اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے بتاتے ہیں اور ظالمہ اگر تو شیطان کے لشکر کا حصہ ہے تو رحمان کا لشکر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا لشکر کیسا ہے؟ تو درس قرآن کمیٹی والوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ کبھی تم حزب الشیطان کا حصہ نہ بننا، شیطانی لشکر کا حصہ۔ تم نے ہمیشہ رحمانی لشکر کا حصہ بننا ہے۔ اور رحمانی لشکر کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عزت کا پہرا دینا، اللہ اس کے رسول کی عزت کا، جو نبی کی عزت کا پہرا دے وہ اللہ کے لشکر کا بندہ ہے، جو نبی کے صحابہ کی عزت کا پہرا دے وہ بھی اللہ کے لشکر کا بندہ ہے، جو نبی کی اولاد کی عزت کا پہرا دے وہ بھی اللہ کے لشکر کا بندہ ہے، جو اولیاء کاملین کی عزت کا پہرا دے وہ بھی اللہ کے لشکر کا حصہ ہے۔ اور آج کے دور میں جو فتنے پیدا ہو چکے ہیں، کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ یاد رکھ لیں، امام مہدی علیہ السلام آپ کا ظہور قریب ہے، وقت اب قریب آ چکا ہے، کیونکہ جو فتنے فسادات پیدا ہو رہے ہیں، جو ایک اسباب پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، زمین کے اوپر حقائق جو سامنے آ رہے ہیں، اس سے معاملات یہی بتا رہے ہیں کہ اب وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے۔
زمین کا نظام اب سمیٹا اور لپیٹا جا رہا ہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر اس وقت بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین، قطب، ابدال، بڑے بڑے نیک لوگوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ان کے ڈیرے مدینہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں لگ چکے ہیں، اور وہاں پر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب امام مہدی تشریف لائیں گے اور ہم ان کی بیعت کریں گے۔ تو اس لیے یہ اس دور میں فتنے بڑی تیزی کے ساتھ ابھریں گے، بہت تیزی کے ساتھ ابھریں گے اور ابھر رہے ہیں۔ آپ نے کسی ایسے فتنے کے پیچھے نہیں لگنا جہاں سے آپ کو اللہ کے محبوب، محبوب کے صحابہ، محبوب کے اہل بیت، محبوب کی امت کے اولیاء کاملین کی نفرت اور ان کے بغض کی بو آتی ہو۔ آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہو جن کے اندر سے اللہ اس کے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ محبت کو سمیٹنا ہے۔ یہ وقت امتحان ہے آپ کا، یہ آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے، اور اس وقت میں ثابت قدم رہنا ہی مومن کی دلیل ہے، مومن کی نشانی ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آج کے پرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور درس قرآن کمیٹی والوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے زبان رکھیں، بالخصوص جب آپ بازار میں جا رہے ہو یا کسی بھی دنیاوی محفل یا مجلس کا حصہ بنے، استغفار کثرت سے کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ استغفار میں کثرت کریں گے، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ آپ کے خاندانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے بچوں میں، خاندان کے افراد میں اس وظیفے کو عام کیجیے۔ اور اس رجب کا جو خاص وظیفہ ہے، ایک ہے استغفار، اور استغفار کا ہی دوسرا روپ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسے کلمات ہیں، جب آپ اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انت سبحانک، مالکہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں خطاوار ہوں، میں غلطی پر ہوں، مالکہ مجھے معاف فرمانا۔ کہ اللہ کے نبی ہے، وہ غلطی پر نہیں ہوتے، مگر وہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ تم نے اگر بچنا ہے اس بارگاہ سے تو پھر یہ کلمات، یہ طریقہ اپناؤ، عاجزین کے ساری کے ساتھ اللہ کے سامنے آ جاؤ، یا اللہ انی کنت من الظالمین، میں خطاوار ہوں۔ تو فوراً جواب آتا ہے فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اے میرے بندے، تو جو گزارشات کر رہا ہے، فاستجبنا لہ، میں نے سن لی ہے اور قبول کر لی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے تمہیں اس غم سے، من الغم، غم سے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، ہم نے تمہیں تمہارے غم سے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ بندہ ادھر سے دوار پر لے کے آتا ہے، رب فوراً اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اللہ فوراً اس کو اسے غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس وظیفے کو، اس ورد کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھیے، فوراً جواب آئے گا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے تمہاری دعا کو سن لیا، ہم نے تمہیں تمہارے غم سے آزاد کر دیا۔ دعا اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔